बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Dear student of class 9th, I am Professor Chand Shahzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. In the previous lecture, we discussed the pronouncement of Allama Muhammad Iqbal and the ideology of Pakistan. علامہ محمد اقبال کی پروناؤنسمنٹ میں نظریہ پاکستان ہم لوگوں نے یعنی کہ ان کے ارشادات کی روشنی میں وہ تمام کے تمام ارشادات جو انہوں نے الہ آباد میں 1930 میں ڈلیور کیے، جو کہ ایک بہت مشہور خطبے کے نام سے، جس کو خطبہ الہ آباد بھی کہا جاتا ہے، اس کے نام سے مشہور ہوئے. تو بیٹا ہم لوگوں نے ان تمام کے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان ارشادات کو کس طریقے سے ہم لوگوں نے ہیڈنگز میں کنورٹ کرنا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں بھی میں نے آپ کو بتائیں. تو نیکسٹ اب جو ہمارا ٹاپک آ رہا ہے وہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ اینڈ پروناؤنسمنٹ. یہ لانگ کویسچن بھی ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ اینڈ پروناؤنسمنٹ آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. تو پروناؤنسمنٹ آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج ہم لوگ ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے پیج نمبر 13 پہ آنا ہے، اور پیج نمبر 13 پہ آ کے آپ لوگوں نے ایک جو پیراگراف ہے جہاں آپ سے پروناؤنسمنٹ شروع ہو رہی ہے، آپ پیج نمبر 13 پہ آئیں گے، اور پیج نمبر 13 پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو دا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دا ٹیریٹری ہیونگ دا مسلم میجورٹی. تو اس کو ہم لوگ ایک ہیڈنگ دینے کے لیے جا رہے ہیں. اس کو ہیڈنگ دیں گے مسلم میجورٹی پروونسز. اب آپ جب اس کو لکھیں گے مسلم اکثریتی علاقے، یا صوبے، یہ پہلی آپ کی ہیڈنگ ہوگی. پیج نمبر 13 کا پہلا پیراگراف ہے جہاں سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اینڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح طور پہ یہ ڈسکس کیا، بتایا. ہی سیڈ دا ٹیریٹری ہیونگ دا مسلم میجورٹی، وہ تمام کے تمام ٹیریٹری علاقوں کو کہتے ہیں. وہ تمام کے تمام علاقے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں پنجاب کا، بنگال کا، اسام کا، سندھ کا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جس کو موجودہ دور میں KPK کہتے ہیں، خیبر پختونخوا، اینڈ بلوچستان should be put together. ان کو اگر اکٹھا کیا جائے to form پاکستان تو پاکستان بن جائے گا. ٹھیک ہے. آپ where the people may lead their lives according to with the principle of the religion, civilization, tradition, ethics and economics، جہاں پر مسلمان اپنی زندگیاں ان اصولوں یعنی کہ وہ تمام کے تمام اصول جو قرآن پاک پر مبنی ہیں، جو حدیث پر مبنی ہیں، جو اسلام پر مبنی ہیں، ان تمام کے تمام اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے ریلیجن پر، جو ڈپینڈ کرتا ہے سویلائزیشن پہ، تہذیب پہ، جو ڈپینڈ کرتا ہے ٹریڈیشن رسم و روایات پہ، ایتھکس جو اخلاقیات پر مشتمل ہے، اور اکنامکس جو معاشی نظام پر مشتمل ہے. لوگ اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکیں. کلیئر ہو گئی ہے. اب دوسرا جو پیراگراف ہے پیج نمبر 13 پہ ہی ہے، وہاں پر اسلامک سسٹم کو انہوں نے ایکسپلین کیا. یہ آپ اس میں صرف اسلامک سسٹم ہی لکھیں گے.
اسلامک سسٹم یعنی کہ اسلامی نظام. تو اس پیراگراف میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پاکستان جو ہے کنسیڈر دا اسلامک سسٹم فلی ایپلیکیبل. یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اسلامی نظام جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کا نفاذ کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اوپر, اور وہ اسلامی نظام کیا ہوگا اکنامکلی؟ وہ ہوگا قرآن, بالکل پیور قرآن کی بنیاد پر. کس کی بنیاد پر؟ قرآن کی بنیاد پر. اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 3 جو ہیڈنگ لکھیں گے اس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے مسلم ملت کا کانسیپٹ. مسلم ملت. مسلم ملت کا جو انہوں نے کانسیپٹ دیا, اس میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہے, بالکل 13 پیج نمبر 13 کے بالکل آخر میں 1943 لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور لکھا ہوا ہے in the session of All India Muslim League at Karachi in 1943 he said, انہوں نے یہ کہا کہ what relation knit the Muslim into one whole. knit کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا. which the formidable rock on which the Muslim edifice has been erected. وہ کون سی چٹان ہے جس پر مسلمانوں کی جو عمارت ہے وہ قائم ہے. and which is the sheet of ensure, وہ کون سا لنگر ہے providing the basis of the Muslim ملت, جو مسلم ملت کی بنیاد ہے. وہ جو رشتہ ہے, وہ جو لنگر ہے, وہ جو چٹان ہے, وہ قرآن پاک ہے. کیا ہے؟ قرآن پاک. تو مسلم ملت کا کانسیپٹ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1943 میں جب وہ خطاب کر رہے تھے کراچی میں, then he declared the concept of the Muslim ملت. انہوں نے مسلم ملت کا ایک کانسیپٹ ڈکلیئر کیا. اس کے بعد نمبر نیکسٹ جو آپ لکھیں گے وہ لکھیں گے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اور اردو میں اس کو لکھیں گے مکمل ضابطہ حیات. مکمل ضابطہ حیات میں آپ لوگوں نے پیج نمبر 14 کی نمبر 2, پہلے تو اوپر پیراگراف میں نے پڑھا, اب نیچے 1944 while addressing the student 1944 قائد اعظم said, جب وہ اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا اسلام is our guide and it is the complete code of life. اسلام ہمارا رہنما ہے اور یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یعنی دنیا میں نے آپ کو 2 نیشن تھیوری کے بارے میں بھی بتایا, تو دنیا میں 2 قومیں ہیں, مسلم اینڈ نان مسلم, لیکن اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے اسلام میں. آج سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے, جتنے بھی یہاں پر نبی آئے, پیغمبر آئے, انہوں نے مختلف دور میں مختلف طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کی. تو ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جو کہ اسلام میں سالو نہ کیا گیا ہو. ایسا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے جس کا سلوشن اسلام میں موجود نہ ہو. اور زندگی کا مکمل یعنی کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یعنی کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی ایسا پرابلم یا ایشو نہیں ہے جس کو ہم لوگ اسلامی نظریات کی بنیاد پر حل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. نمبر نیکسٹ جو یہاں پر دیا گیا ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے. دا کانسیپٹ آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. اس کے نیچے کمپلیٹ کوڈ آف لائف میں ایڈریسنگ ایٹ علی گڑھ, علی گڑھ یہاں پر ایڈریسنگ علی گڑھ کا ذکر کرنا ہے. اور اس میں آپ لوگوں نے, یہ میں پڑھ اس لیے رہا ہوں, واٹ از دا موٹو آف ڈیمانڈ فار پاکستان,
what was the reason of separate state for the Muslim, why was the need to divide India felt, کہ صرف زمین کے لیے یا اس پارٹیشن کو کیوں محسوس کیا گیا. اٹس ریزن نیدر نیرو مائنڈنس آف ہندوز, یہ ہندوؤں کی کن ذہنیت نہیں تھی, اور ناٹ ٹیکٹس آف دا برٹش, اور برطانوی کے جو طریقے تھے حکومت کے وہ نہیں تھے. اٹ از دا فنڈامنٹل ڈیمانڈ آف اسلام. تو یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے اٹ از اے فنڈامنٹل ڈیمانڈ آف اسلام, کیونکہ ہمارا رہن سہن, ہماری زبان, ہمارا لینگویج, ہمارا ریلیجن ان سے بالکل مختلف تھا. اس لیے اس ڈیمانڈ کو محسوس کیا گیا. اس میں ہندوؤں کی انوالومنٹ, ہم لوگ اگر یہ سمجھیں کہ ایک جگہ پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پاکستان کو محض زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں حاصل کیا, بلکہ ہم لوگوں نے پاکستان کو اس لیے بنایا کہ جہاں پر ہم لوگ اسلام کے سنہری اصولوں کو پریکٹس کر سکیں. یہ محض اس کو حاصل کرنا, محض ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں تھا, بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ تھی جہاں پر ہم لوگ اسلامی اصولوں کی پیروی کر سکیں, ان پر چل سکیں, ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. تو موٹو یہ تھا. تو بیٹا یہ ہم لوگوں نے چند پوائنٹ اس میں ڈسکس کیے ہیں, اور میں نے آپ کو اس میں بتایا کہ آپ لوگوں نے مسلم میجورٹی پروونسز پہلے پیراگراف میں, سیکنڈ پیراگراف میں اسلامک سسٹم, اور اسلامک سسٹم جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ ٹوٹل کے ٹوٹل قرآن, سنہ اور حدیث پر مشتمل ہوگا. مسلم ملت کے بارے میں وہ کون سی شیٹ آف انشور ہے, وہ کون سی فارمیڈیبل راک ہے, وہ کون سی چٹان ہے جس پر مسلم عمارت استوار ہے, وہ کون سا لنگر ہے جو مسلمانوں کی بنیاد ہے. تو وہ لنگر, وہ جو چٹان ہے وہ قرآن حکیم ہے, مسلم ملت کی بنیاد یا عمارت جس پر استوار ہے, جس پر کھڑی ہے. کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. انہوں نے اسٹوڈنٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ ڈکلیئر کیا, یہ بتایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یعنی کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ, کوئی بھی ایسا پرابلم, کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو ہم لوگ اسلام کی روشنی میں سالو نہیں کر سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سو اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اس کے بعد آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے علی گڑھ میں جب وہ ایڈریس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پاکستان کو صرف محض ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے حاصل نہیں کیا, نہ اس میں ہندوؤں کی نیرو مائنڈڈنس, یعنی کہ نیرو مائنڈڈنس کا مطلب ہوتا ہے کن ذہنیت, نیرو مائنڈڈنس کا مطلب ہوتا ہے کن ذہنیت, یعنی کہ تنگ نظری, کن ذہنیت. یہ ہندوؤں کی تنگ نظری یا کن ذہنیت بھی نہیں تھی, نہ برٹش ٹیکٹس تھے, نہ برطانوی جو طریقے تھے جو وہ رائج کرنا چاہتے تھے, یہ بھی اس کا مسئلہ نہیں تھا. بلکہ مسئلہ کیا تھا؟ اٹ از اے فنڈامنٹل ڈیمانڈ آف اسلام. یہ اسلام کی بنیادی ڈیمانڈ تھی, شرط تھی جس پر ہم لوگوں نے پاکستان کو حاصل کیا. اور وہ شرط کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ لوگ برطانوی جو انگریز ہیں ہم لوگ ان کو بھی دیکھتے ہیں, ان کے طریقے ہم سے بہت مختلف ہیں. یعنی کہ اس میں اگر شرم و حیا کا پہلو رکھا جائے یا اکنامک سسٹم کا پہلو رکھا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو یہ تمام کے تمام پہلوؤں کو اگر ہم لوگ دیکھیں, ان کے بارے میں اگر ہم لوگ غور کریں تو ہمیں ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو اسلام میں موجود نہیں ہیں, جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. پھر کانگریس منسٹریز آئیں, پھر ہندوؤں نے مسلمانوں کے کلچر کو, ان کی ثقافت کو چھیڑنے کی کوشش کی, تو یہ بھی مسلمانوں کو قابل قبول نہیں تھا. تو بیٹا یہ تمام کے تمام جو روایات تھی, کیونکہ وی گاٹ انڈیپینڈنس آن دا بیسک کانسیپٹ آف دا اسلامک پرنسپلس, اور وہ کیا تھے؟ وہ قرآن تھا, وہ حدیث تھی, وہ لائف آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. یعنی کہ ہم لوگوں نے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کو جب ایکسپلین کر رہے تھے تو انہوں نے یہی ڈسکس کیا, انہوں نے یہی کہا کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان صرف محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے پاکستان حاصل نہیں کیا گیا, نہ ہندوؤں کی نیرو مائنڈڈنس تھا.
ना برطانوی حکومت کے یا برطانوی راج کے جو ٹیکٹس تھے، طریقے تھے، ان جو تراکیب تھی ان پر ہم لوگوں نے پاکستان کو حاصل کیا، بلکہ یہ اسلام کی بنیادی ضرورت تھی، شرط تھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ ٹاپک آج ہم لوگوں نے جو ڈسکس کی ہے، دیکھیں ہمارے پاس جو آ گئے ہیں ہیڈنگز 1 2 3 4 5 کے بعد اب ہمارا نیکسٹ جو ہوگا وہ 1 2 3 اور 4، یعنی کہ 5 ہیں، 3 اور 4 اور ہوں گے تو ہمارے 8 to 9 ہیڈنگز بنیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان 9 ہیڈنگز کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں وہ تمام کے تمام پروناؤنسمنٹس آئیں گی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موقعوں پر ادا کی ہیں، یعنی کہ میں نے ان کو تھوڑا سا ریوائز کیا اور اپ گریڈ کر کے آپ کو یہ بتایا کہ بیٹا یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے آسان ہیں، اس طریقے سے آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہو، کیونکہ 9 جو ہے وہ بہت جونیئر کلاس ہوتی ہے۔ فیڈرل بورڈ جب آپ ایگزام دینے کے لیے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پہلی دفعہ ہوگا فیڈرل بورڈ کا ایگزام، سٹاف الگ ہوگا، تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے، پریشر بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے بچوں کے اوپر۔ ہم لوگ یہاں پر اکیڈمی جب آن ہوتی ہے، اوپن ہوتی ہے، تو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، آنریبل اکیڈمی ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے تاکہ ہم لوگ بچوں کے پریشر کو منیمائز کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ابھی بھی ہم لوگ ٹیسٹ دیں گے، اچھے طریقے سے پریکٹس کریں گے۔ تو بیٹا آپ نے ان پروناؤنسمنٹس کو، ان ارشادات کو ہیڈنگز میں سب سے پہلے تو کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ 9 میں پیراگراف کی شکل میں جب آپ لکھیں گے تو آپ کو انٹرٹین کیا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں کیا جائے گا، لیکن 8 میں سے 7 مارکس آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جب تک اگر آپ ہیڈنگ کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی 8/8 مارکس آئیں گے، تو یہ بہت ضروری ہیں آپ لوگوں کے لیے ہیڈنگز۔ تو ہیڈنگز بنائی گئی ہیں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اوورآل بیٹا اگر آپ کو اس پہ کسی قسم کی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، ارشادات سارے میں نے ایکسپلین بھی کیے ہیں، بتائے بھی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پتہ جائے، ٹھیک ہے؟ جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے شیٹ آف انچور کا، وہ لنگر کے لیے، ٹھیک ہے، اور راک چٹان کو کہتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈیفیکلٹ ورڈز اس میں کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا مطلب آپ کو میں نے بتا دیا، مکمل ضابطہ حیات ہے، ملت کو ملت ہی کہتے ہیں، اس میں کوئی اور مشکل لفظ نہیں ہے۔ جو آپ کو ٹیکٹس میں نے آپ کو بتا دیا، جو ٹیکٹس ہوتے ہیں وہ تراکیب کو، طریقوں کو کہا جاتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں اگر آپ کو کسی قسم کی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو یو کین ڈسکس ٹو می تھرو ای میل، اور اس کے جو نیکسٹ 3 اور 4 ہیڈنگز ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔